بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، اسٹیلا میلنڈیز نام کی اس عورت کے لیے یہ سال ابھی تک بڑا ہی مشکل اور سخت ثابت ہوا تھا۔ اس کا واحد دنیاوی سہارا یعنی اس کا شوہر بھی حال ہی میں فوت ہوا تھا، اور ابھی وہ اس کے غم سے ابھر نہیں پائی تھی کہ ایک جگہ سے اس کا پاؤں پھسلا اور یوں اسٹیلا کو ایمرجنسی میں گاؤں سے اٹھا کر پاس کے شہر کے ہسپتال میں لایا گیا، اور وہاں آ کر ڈاکٹرز نے اس کو جو بتایا، نہ صرف اس نے اس کی دنیا ہلا کر رکھ دی بلکہ ساری دنیا کی توجہ بھی اپنی طرف مبذول کرا لی۔ ہسپتال والوں کو جلد ہی پتہ چل گیا کہ 91 سال کی اس بوڑھی عورت کے پیٹ میں ایک بچہ موجود ہے۔ ناظرین گرامی، 91 سالہ اسٹیلا اور اس کا شوہر مینوئل گونزالز ایک اچھی زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہ چلی کے ایک شہر لا بوکا میں رہتے تھے۔ ان کی شادی کو گزرے 74 سالوں میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بے حد خوش رہے، لیکن جنوری 2015 میں اسٹیلا کی زندگی الٹ پلٹ ہو کر رہ گئی۔ سال کی ابتدا میں ہی جب ایک دن وہ صبح جاگی تو اس نے دیکھا کہ اس کا شوہر مینوئل ابدی نیند سو چکا ہے۔ اس وقت ایمینوئل کی عمر 91 سال سے زیادہ تھی اور اس سے ایک ہی سال چھوٹی اسٹیلا کو اب زندگی کی سختیاں اکیلی جھیلنی تھیں۔ اب اسٹیلا بے حد پریشان تھی، اور چونکہ وہ 74 سال کی اپنی ساری شادی شدہ زندگی میں اولاد سے محروم رہے، اس لیے اسٹیلا کو اب یہ بھی دکھ تھا کہ اس کا شوہر اولاد کی خواہش لیے قبر میں دفن ہو چکا ہے اور اب اس کی باری ہے، لیکن اس کو کیا معلوم تھا کہ اس کے شوہر کی نشانی ابھی بھی اس کے پیٹ میں موجود ہے۔ ان دونوں نے اولاد کے لیے بہت انتظار کیا اور بہت علاج کرائے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جس بھی ڈاکٹر سے ان نے چیک کرایا، اس نے انہیں جواب دے کر محض یہی کہا کہ اسٹیلا کبھی بھی ماں نہیں بن پائے گی اور وہ ساری زندگی بانجھ ہی رہے گی۔ اگرچہ ڈاکٹر یہ تو کہتے تھے کہ وہ ماں نہیں بن پائے گی، لیکن ان میں سے کسی کو بھی یہ نہیں پتہ چل پایا کہ آخر وہ کیوں ماں نہیں بن پا رہی۔ اس کی بیماری کا راز 74 سال تک چھپا ہی رہا۔ اس کے شوہر کے موت کے بعد اسٹیلا کی زندگی غم اور پریشانیوں سے بھر گئی۔ اس کے سننے کی طاقت بھی اب رفتہ رفتہ ختم ہو چکی تھی، اور اب اس کے جوڑ اکڑ جانے کی وجہ سے اس کے لیے چلنا بھی محال ہو چکا تھا۔ لیکن ابھی اس کی آزمائش کی محض ابتدا تھی۔ ایک دن گھر جاتے ہوئے اسٹیلا کا پاؤں پھسل گیا اور وہ نیچے گر گئی۔ اگرچہ اسے بہت چوٹ نہیں لگی تھی، لیکن اس حادثے نے حادثات کا ایک چین ریئیکشن شروع کر دیا۔ اس نے اپنے ایک دوست کو کال کی اور اس کو ریکویسٹ کی کہ وہ اسے پاس ہی موجود ہسپتال تک لے جائے۔ اس کا دوست اس کو سینٹ اینٹونیو کے ہسپتال لے گیا۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹرز نے اسٹیلا کے پورے جسم کا ایکس رے کیا۔ 91 سال کی عمر میں ڈاکٹرز کو بھی اندازہ تھا کہ وہ کسی بڑے زخم سے واپس ریکور نہیں کر پائے گی، لیکن ایکس رے کے دوران ہی ان ڈاکٹرز کو کچھ ایسا پتہ چلا جس نے وہاں موجود سارے ڈاکٹرز کو حیران کر دیا۔ ڈاکٹرز کو تو ایکس رے رپورٹ پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ 66 سال کی عمر میں اسٹیلا کو ایک بار کینسر ہوا تھا، اور اب بھی ڈاکٹرز کو یہی لگا کہ اس کی بچہ دانی میں ایک اور ٹیومر ان کو ملا ہے، لیکن ڈاکٹرز کو دوسری چیز کے بارے میں سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا ہے، اس لیے ان کو اسٹیلا کا دوبارہ ایکس رے کرنا پڑا۔ اس ایکس رے میں وہ نظر آیا جس نے ساری دنیا کی توجہ اپنی طرف موڑ لی۔ آسان الفاظ میں کہیں تو اسٹیلا کے پیٹ میں ایک بچہ موجود تھا، اور یہ بچہ پچھلے 60 سالوں سے اس کے پیٹ میں تھا۔ یہ سن کر اسٹیلا بھی حیرت زدہ رہ گئی، کیونکہ اسٹیلا اور اس کا شوہر اپنی ساری زندگی اولاد کے لیے ترستے رہے تھے، مگر اس کو بھلا کیا معلوم تھا کہ اس کا بچہ اس کے پیٹ کے اندر موجود ہے۔ جس تک یہ خبر پہنچی، اس نے اس کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی۔ یقیناً آپ کو بھی یہ بات ناقابل یقین لگ رہی ہوگی، لیکن اس طرح کے بچے دنیا میں کئی عورتوں کے پیٹ میں پائے جاتے ہیں، اور ان کو ڈاکٹر سٹون بیبی کے نام سے پکارتے ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بچہ عورت کی بچہ دانی کے باہر بڑھنے لگتا ہے، اور یوں یہ بچے اور ماں دونوں کے لیے ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر اس کا جلد ہی علاج نہ کرایا جائے تو دونوں کی موت یقینی ہوتی ہے۔ عام حالات میں اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنی اصل حالت میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ماں کا جسم ہی اس کو خشک کر کے ختم کر دیتا ہے۔ لیکن اسٹیلا کے ساتھ ایسا نہ ہوا، کیونکہ سٹون بیبی عام کیسز کے برعکس اس کی بچہ دانی میں ہی بڑا ہو چکا تھا، اور اس کو اب آپریشن کر کے ہی نکالا جانا ممکن تھا۔ لیکن عرصہ دراز سے ڈاکٹرز اس کو کینسر سمجھتے رہے۔ اب وہ عمر کے اس حصے میں تھی کہ ڈاکٹرز نے آپریشن کرنے سے ہی انکار کر دیا، اور ادھر اسٹیلا نے بھی اس بچے کو باہر نکلوانے سے منع کر دیا۔ انہیں کہا کہ یہ ان کے خاوند کی آخری نشانی ہے، اور وہ اپنی رہتی زندگی تک اس کو اپنے جسم میں ہی رکھیں گی۔ یہ جوڑا ساری عمر بچے کے لیے ہی ترستا رہا تھا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ بچہ اس کی کوکھ میں پل تو رہا ہے، لیکن اب وہ ایسی حالت میں جا چکا ہے کہ اس کی پیدائش کا ممکن ہونا تو دور، اس میں زندگی کی رمق بھی اب باقی نہیں رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے اس کو صحیح کر کے چیک نہ کیا، جس وجہ سے وہ عرصہ دراز اسے یہی کہتے رہے کہ اس کو کینسر ہے، جبکہ اصل میں ایسا نہیں تھا، اور اس کے پیٹ میں ایک سٹون بیبی موجود تھا جس کو اس کے جسم نے ختم نہیں کیا تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق یہ خود ہی ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہ ہوا۔
اس وجہ سے ان کو اس پر کبھی شک بھی نہ ہوا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سٹون بیبی ہی ہو۔ اگرچہ اسٹیلا کو یہ سب ایک سانحے سے کم نہیں لگا، لیکن اس نے اس میں بھی ایک مثبت پہلو دیکھا، اور اب وہ بھی خود کو عام عورتوں سے کم نہیں سمجھتی تھی۔ بانجھ ہونے کی وجہ سے وہ ہمیشہ سے خود کو دوسری عورتوں سے کمتر سمجھتی تھی، لیکن اسے اب معلوم ہو چکا تھا کہ اس میں مسئلہ نہیں تھا، بلکہ یہ سب غفلت کی وجہ سے ہوا ہے۔ بے شک یہ سب اللہ کے ہی فیصلے ہوتے ہیں، اور وہ جسے چاہتا ہے اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ کیرولین سیویج اور اس کا شوہر شان 3 خوبصورت بچوں کے والدین تھے، لیکن حالیہ سالوں میں ان کی بہت خواہش کے باوجود وہ نئی اولاد کی خوشیاں نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ ہر بار کیرولین جب بھی ٹیسٹ کرواتی تو اس کا ٹیسٹ نیگیٹو ہی آتا، جس وجہ سے کیرولین کی تمام خوشیاں ماند پڑ چکی تھیں۔ جب بھی اسے یہ خبر ملتی کہ وہ ماں بننے والی ہے تو اس کے ساتھ ہی اسے یہ خبر بھی مل جاتی کہ اس کا حمل گر چکا ہے۔ آخرکار ان دونوں نے مصنوعی طریقے کے ذریعے اولاد کی کوشش کی، اور انہیں دعائیں شروع کی کہ کسی طرح یہ علاج کامیاب ہو جائے۔ اس بار کیرولین کو ماں بننے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی، لیکن پھر اس کے شوہر شان کو ایک کال موصول ہوئی جس کی نہ تو وہ اور نہ ہی کیرولین توقع کر سکتی تھی۔ کیرولین اور شان سیویج کی شادی 1993 میں ہوئی، اور صرف 1 سال بعد ہی ان کے ہاں پہلا بچہ پیدا ہوا۔ لیکن اس کے بعد کیرولین کو اولاد کی خواہش کے باوجود ماں بننے میں بہت سی مشکلات پیش آئیں۔ فرٹیلیٹی ٹریٹمنٹ کے ذریعے اس جوڑے کو ایک اور بچہ پیدا ہوا، اور آخر 10 سال اولاد کے لیے دعائیں کرنے کے بعد انہیں 2017 میں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے لیے خود کو تیار کر ہی لیا۔ 9 مہینوں بعد ان کے ہاں ایک اور بیٹی پیدا ہوئی۔ چوتھے بچے کے لیے اس عورت نے 2009 میں اپنے جسم میں سیلز پلانٹ کروایا، اور حیران کن طور پر اس کو اور اس کے شوہر کو یہ خبر ملی کہ ان کا علاج کارگر ثابت ہوا ہے، لیکن جلد ہی اس جوڑے کی زندگی میں ایک طوفان آنے والا تھا۔ ابھی اسے پریگننٹ ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ اسے یہ چونکا دینے والی خبر ملی۔ ان کے ڈاکٹر نے ان کو کال کی اور انہیں بتایا کہ غلطی سے آپ کے جسم میں پلانٹ کیے جانے والے سیلز مکس ہو گئے ہیں۔ کیرولین کو ماں بننے کی بے حد خوشی تھی، لیکن اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ اس کا تھا ہی نہیں۔ اس کے پیٹ میں ایک اور عورت کے سیلز پلانٹ کیے جا چکے تھے۔ کیرولین کو اب اپنی زندگی کا سب سے سخت اور مشکل ترین فیصلہ کرنا تھا۔ اس کے پاس ایک ہی آپشن تھا کہ وہ اس بچے کو پیدا ہونے سے پہلے ہی گرا دے، لیکن اس نے ایک معصوم کی جان لینے سے یہی بہتر سمجھا کہ وہ 9 ماہ کی اس تکلیف کو جیسے تیسے برداشت کر لے گی، لیکن اس کے بعد اس بچے کو اس کے اصل والدین کے حوالے کر دے گی۔ اگرچہ اس کو ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ کسی بھی مصنوعی علاج کے ذریعے ماں بننے کا اس کا یہ آخری موقع ہے، لیکن پھر بھی اس نے بڑا دل رکھ کر یہ فیصلہ کر ہی لیا۔ اس کو یہ سب کرتے ہوئے بے حد دکھ ہوا، لیکن اس کو یہی ٹھیک لگا۔ شان اور کیرولین نے اس بچے کے بایولوجیکل پیرنٹس شینن اور پال میرل سے رابطہ کیا اور ان کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ اس بان جوڑے کو یہ خبر سن کر بے حد خوشی ہوئی، اور ان نے ان کو ساری عمر ان کا شکر گزار رہنے کا کہا۔ کیرولین کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ان نے لوگن رکھا۔ لوگن کیرولین کے ساتھ صرف آدھا گھنٹہ رہا، اور اس کے بعد کیرولین کو مجبوراً اس بچے کو اس کے بایولوجیکل پیرنٹس کے حوالے کرنا ہی پڑا۔ کیرولین نے کہا کہ اگرچہ یہ ان کا بچہ ہے، لیکن میرے دل میں اس کے لیے موجود جذبات مامتا کو کبھی بھی کوئی نہیں مار سکتا۔ اس کے باپ نے بھی اپنے سارے جذبات کو مار کے لوگن کو اس کے اصل والدین کی گود میں ڈال دیا۔ اس تکلیف دہ تجربے کے بعد اب کیرولین یہی سوچ رہی تھی کہ اس نے زندگی کی تمام تر خوشیاں اور غم دیکھ لیے ہیں، لیکن جلد ہی خوشیاں اس جوڑے تک پہنچنے والی تھیں۔ آخر ان دونوں سے رہا نہ گیا، اور ان لوگوں نے 2011 میں جڑواں بچوں کو گود لے لیا۔ بہت نا امیدی اور تکلیف کے بعد آخر اس ماں کی تمام تر خوشیاں ان جڑواں بہنوں کی وجہ سے لوٹ آئی تھیں۔ اب یہ دونوں بے حد خوش اور خود کو مکمل محسوس کر رہے تھے، اور بالکل اسی وقت جب وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ان کی زندگی ان کو مزید کوئی سرپرائز نہیں دے سکتی، ان کو اپنی زندگی کی سب سے زیادہ حیران کن خبر ملی۔ کیرولین کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا جب اس نے پریگننسی ٹیسٹ کا رزلٹ دیکھا۔ کیرولین نے کہا کہ میں نے جب ٹیسٹ کا رزلٹ دیکھا تو میں نے سوچا کہ میں یقیناً اس کو غلط پڑھ رہی ہوں۔ میں مکمل طور پر بانجھ تھی، اور میں نے اپنے بانجھ پن کو ختم کرنے کے لیے لاتعداد علاج کروائے تھے، لیکن شروع کے 2 بچوں کے علاوہ میں کبھی بھی قدرتی طور پر ماں نہیں بن پائی تھی۔ لیکن ڈاکٹرز کو یہ سائنسی معجزہ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا نظر آ رہا تھا، اور کیرولین 45 سال کی عمر میں قدرتی طور پر ماں بننے جا رہی تھی۔ 2014 میں ان کا بیٹا نکولس پیدا ہوا، اور یوں مصنوعی طور پر ماں بننے، اپنے بچے کو کسی کے حوالے کرنے اور دیگر کئی ایک پریشان کن حالات سے لڑنے والی اس ماں کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ دنیا کی تمام تر خوشیاں سمٹ کر اس کے گھر میں آ چکی ہیں۔ 2 دہائیوں تک کئی ڈاکٹر سے علاج کروانے کے بعد آخر ان کے ہاں یہ صحت مند بچہ پیدا ہوا، اور ان نے اس کا نام نکولس رکھا۔ اس کے 2 بڑے بھائی تھے، 2 جڑواں بہنیں تھیں۔
ایک اور بہن کے ساتھ ساتھ لوگن نام کا وہ منہ بولا بھائی بھی تھا جو کہ اس کی ماں کو اس کے اصل والدین کے حوالے کرنا پڑا تھا۔ یقیناً یہ بے حد خاص اور خوبصورت فیملی ہے جن نے ایک بچے کو ظالمانہ طور پر قتل کرنے سے انکار کیا، تو ان کو اللہ نے ڈاکٹرز کے ذریعے بارہا بانجھ قرار دیے جانے کے باوجود بھی قدرتی طور پر بچے کی نعمت سے نوازا۔